ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے، ماہ رمضان کی عبادتوں میں مصروفیات سے فارغ ہو کر ہم لوگ ماہ شوال میں داخل ہو چکے ہیں۔ ماہ شوال کا یہ پہلا اتوار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ساری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، رمضان کی بندگیوں کو، روزے، صدقات، تراویح، تلاوت، چھوٹی بڑی ہر نیکی کو اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرمائے۔ سورہ مومن آیت نمبر 40 میں نے ابھی آپ کے روبرو تلاوت کیا۔ اس آیت میں اللہ نے عذاب قبر کا ذکر کیا۔ اسی آیت کی روشنی میں آج میں قبر کے حالات کے عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ محترم حضرات، انسان کے مر جانے کے بعد چاہے وہ مٹی میں مل جائے، چاہے وہ راکھ اور خاک بن جائے، چاہے وہ مچھلیوں کی سمندری غذا بن جائے، چاہے وہ ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑا دیا جائے، چاہے اس کو نالے ندیوں میں ملا دیا جائے، مرنے کے بعد کی اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور یہ حق ہے، انسان نیک ہو تو آرام کی زندگی، انسان اگر بد ہو تو عذاب کی زندگی اسے نصیب ہوتی ہے۔ محترم بھائیو، بہت سارے لوگ قبر کے حالات کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہ قبر میں عذاب ہوگا، نہ قبر میں ثواب ہوگا، کیونکہ کئی جنازوں میں ہم حاضری دے چکے ہیں، کئی قبر کھود چکے ہیں، کبھی قبر میں ہم نے آگ کو نہیں دیکھا، عذاب کو نہیں دیکھا۔ یاد رکھیے، قبر کے حالات یہ غیب ہے،
اگر نظر آ جائے تو پھر اسے غیب اور برزخ نہیں کہتے۔ چھوٹی سی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، انسان جب سو جاتا ہے خواب دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے خواب میں کہ کوئی ناگ صاحب اسے ڈس رہا ہے، کوئی شیر اسے چیر رہا ہے، انسان اندر ہی اندر خواب میں پریشان چیختا ہے، روتا ہے، پھر اچانک اٹھ کے بیٹھتا ہے، حالانکہ اس کے بازو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جاگتے ہوئے ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اور یہ سونے والا حیران اندر پریشان ہے۔ تو یہی معاملہ قبر کے حالات کا ہے۔ انسان کے مر جانے کے بعد اس کی زندگی جو نظر آتی ہے وہ نہیں، برزخ کی زندگی اور ہے۔ انسان غیب کو بھی عقل کے میزان پہ رکھ کے تولتا ہے۔ عقل میں اگر سمجھ میں آئے تو مان لیتا ہے، اگر عقل کے اندر وہ بات سمجھ میں نہ آئے تو انکار کر دیتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ فرعون کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا گنہگار انسان فرعون، اس کی لاش کہاں ہے؟ اللہ نے اس کی لاش کی حفاظت کی گارنٹی لیا، ایجپٹ کے میوزیم میں ہے۔ قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کو صبح شام انگار کا عذاب دیا جا رہا ہے، صبح شام اسے جلایا جا رہا ہے، عذاب قبر ہے یہ۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا عَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت کی گھڑی قائم ہوگی تو فرعون اور آل فرعون سے کہا جائے گا سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ وہ سخت عذاب کیا ہے؟ جہنم۔ تو پہلے عذاب کا جو ذکر ہوا صبح شام آگ کا عذاب، یہ قبر کا عذاب ہے، اور دوسرا عذاب جو ذکر ہوا وہ جہنم کا عذاب ہے۔ اب کتنے لوگ جا کے فرعون کی لاش کو دیکھتے ہیں ایجپٹ میں، کیا کبھی اس کو آگ میں جلتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ روزانہ آگ میں صبح شام اسے جلایا جا رہا ہے، تو کیا یہ آیت جھوٹی ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا معلوم ہوا؟ عذاب قبر یا ثواب قبر کسی کو نظر نہیں آتا، وہ غیب ہے، وہ پردے کے پیچھے ہے، جو پردے کے سامنے نظر آتا ہے وہ اصل نہیں، پردے کے پیچھے کا اصل۔ محترم بھائیوں، ماں اور بہنوں، انسان مر جانے کے بعد قبر میں اسے ڈال دیا جائے گا۔ ہر انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک زمین کے اوپر، ایک زمین کے نیچے۔ زمین کے اوپر والا یہ جو گھر ہے 4 دن کی جگہ ہے، اور زمین کے نیچے والا جو گھر ہے وہ وہاں سے ہمیشہ کی جگہ ہے، ہزاروں سال اس کو قبر میں رہنا ہے قیامت تک۔ لہٰذا زمین کے اوپر والے گھر کو جیسے ہم سجاتے ہیں، روشن کرتے ہیں، خوبصورت بنانے کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر ہم کو قبر کو روشن کرنے کی ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ قبرستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، ایک میت کو دفن کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی قبرستان میں نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی کاڑی تھی، زمین پہ اسے کچھ کھرچ رہے تھے، ہزار و قطار رو رہے تھے۔ پھر سر اٹھایا تو صحابہ نے آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھا، اتنے روئے ہیں کہ زمین بھیگ گئی ہے قبرستان کی۔ اللہ کے نبی نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو تم بھی اس گھر کی تیاری کر لو۔ آج ہم لوگ کس گھر کی تیاری کر رہے ہیں؟ اور نبی نے کس گھر کی تیاری کرنے کی بات کہی ہے؟
تو لہٰذا ہم کو نبی کی اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس گھر کی تیاری کرنا چاہیے، اس گھر کو روشن بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ شاعر نے کہا کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر ایک کو پینا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے، ہر ایک کو داخل ہونا ہے۔ جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ فیاتیہ منکر و نکیر، اس کے پاس منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں، اور وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں معلوم؟ ان کی آنکھیں بڑے بڑے دیگچوں کی طرح ہوں گی، ان کے منہ کے جو دانت ہیں باہر نکلے ہوں گے، گائے کے سینگوں کی طرح زمین پھاڑتے ہوئے آئیں گے، اور ان کا نچلا جو ہونٹ ہے اتنا لمبا ہوگا کہ زمین تک لڑ رہا ہوگا، اور ان کے جو بال ہیں زمین جھاڑ رہے ہوں گے اتنے لمبے، اور ان کی آواز ایسی ہوگی جیسے طوفان کے موقع پر گرجدار آواز ہوتی ہے، بادل گرجتا ہے، ایسے ڈراؤنی شکل کے فرشتے آ کر اس کے اندر روح پھونکیں گے، اٹھا کے بٹھائیں گے۔ اگر نیک بندہ ہو ڈرے گا نہیں، جب بھی اسے اٹھا کر بٹھائیں گے وہ اللہ اسے سورج ڈوبنے کا منظر بتائے گا، وہ آنکھ رگڑتے ہوئے اٹھ کے بیٹھے گا، دیکھے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے، فرشتوں سے کہے گا فرشتوں کچھ دیر مجھے چھوڑ دو، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، وہ دیکھو سورج ڈوب رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے اب کہاں نماز، تم نماز پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہو، اب آرام کرنے کی جگہ آئے ہو۔ نیک انسان ہو جو 3 سوالات ہوں گے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، آسانی سے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام۔ آسمان سے آواز آئے گی کہ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوا لہ فراش الجنہ، اب اس کو جنت کا بستر بچھا دو، والبسوا لہ لباس الجنہ، اب اسے جنت کا لباس پہنا دو، فافتحوا لہ بابا من الجنہ، اب اسے جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ پھر کیا ہوگا؟ قیامت تک جنت کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے قبر میں آتی رہیں گی، اور اس کی قبر کو تا حد نظر چوڑی کر دی جائے گی، بعض روایتوں میں 70 گز لمبی کر دی جائے گی، لمبی چوڑی۔ اب اس کے بعد اس سے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، جیسے دلہن کو آرام سے عزت سے سلایا جاتا ہے، آج تم دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ، چھوڑ دیا جائے گا، سو جاؤ۔ دنیا میں بہت تھک چکے نا، تراویح پڑھ کے، تہجد کی نماز پڑھ کے، اللہ کی بندگی کر کے بہت تھکا چکے، اب آرام کا وقت ہے، تاخراتوں میں بہت جاگے نا، عبادت کیے نا، اب آرام کرو۔ اب اس کے بعد اس کے پاس ایک خوبصورت نوجوان آئے گا، جنت کی بشارت دے گا۔ قبر والا کہے گا پہلے تم یہ بتاؤ، مجھے خوشخبری دے رہے ہو، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، تمہارے کپڑے کتنے خوبصورت ہیں، تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، تم کون ہو؟ وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔
اللہ اکبر۔ نیک عمل ہوں، جو نیکیاں تم کرتے تھے نا، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، دعاؤں مناجات کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے، جتنی عبادت تم کرتے تھے نا، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قبر میں جو اکیلا رہتا ہے نا، اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے ایک نوجوان انسان کے روپ میں اس کے نام نیک اعمال کو بنا کر بھیجے گا۔ اب تم یہاں اکیلے نہیں ہو، اب میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ وہی اگر گنہگار انسان ہو، بے دین انسان ہو، کافر مشرک منافق ہو، 3 سوال کے جواب نہیں دے پائے گا۔ آسمان سے آواز آئے گی، ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ کہا، سب معلوم تھا اسے، عمل نہیں کیا۔ فَافْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ النَّارِ، اسے جہنم کا آگ کا بستر بچھا دو۔ وَالْبِسُوا لَهُ لِبَاسَ النَّارِ، اور جہنم کے آگ کے کپڑے پہنا دو۔ فَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دو، کھڑکیاں کھول دو۔ پھر کیا ہوگا؟ قیامت تک گرم گرم زہریلی ہوائیں اس کے قبر میں جہنم سے آتی رہی ہوں گی، آتی رہیں گی۔ کتنی پریشانی کا عالم ہوگا، ذرا غور کیجئے۔ یہ ایک انگار کا ڈھیلا 2 منٹ ہاتھ میں رکھ کے دیکھیے حال کیا ہو جائے گا۔ پورے جسم انگار کے کپڑے، پورے جسم جو ہے آگ کا بستر لگا ہوا، کیسے چرکے لگ رہے ہوں گے، کیسے تکلیف سے چلا رہا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اسے قبر دبائے گی، قبر اتنا دبائے گی، دونوں طرف کی دیواریں، ایک طرف کی پھسلیاں دوسری طرف کی پھسلیوں میں داخل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک بد شکل انسان آئے گا، اسے جہنم کی بشارت دے گا۔ قبر والا کہے گا، تم مجھے بری خبر لے کر آئے ہو میرے لیے، پہلے یہ بتاؤ تو تم کون ہو؟ مجھے اتنی بری خبر لے کر آئے ہو، تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ کتنا گندا ہے، تمہارے کپڑے کتنے گندے ہیں، تمہارے جسم سے بدبو آ رہی ہے، تم کون ہو؟ وہ کہے گا، میں تمہارا برا عمل ہوں، میں تمہارے گناہ ہوں، جو گناہ تم کرتے تھے، نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، خیانت کرتے تھے، چوری کرتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، کتنے گناہ تم کرتے تھے نا۔ ان کالے کرتوتوں اور گناہوں کو اللہ نے میرے روپ میں تمہارے پاس بھیجا ہے، اب یہاں میں تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد ایک فرشتے کو اللہ اس کے پاس مقرر کر دے گا۔ اس فرشتے کو نہ کان ہوں گے نہ آنکھ ہوں گے، کان بھی نہیں آنکھ بھی نہیں، دونوں بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آنکھ ہوں گی تو قبر والے کے عذاب کو دیکھ نہیں پائے گا، رحم آ جائے گا۔ کان اس لیے نہیں کیونکہ قبر والے کے چیخ و پکار کو، رونے پلانے کو اگر سنے گا، اس کے اندر ہمدردی آ جائے گی، اس لیے اللہ اندھا اور بہرا فرشتے کو مقرر کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا، یہ ستی کہتے ہیں نا، اسے لے کر قبر والے کو مارے گا، قبر والا چکنا چور ہو جائے گا، چٹنی ہو جائے گا۔ پھر اللہ اسے سیدھے کر دے گا، پھر یہ فرشتہ اسے مارے گا، پھر اللہ اسے سیدھے کر دے گا، پھر یہ فرشتہ، یہ سلسلہ قیامت تک جاری۔ کتنا رو رہا ہوگا، کتنا چلا رہا ہوگا۔ حدیث میں ہے نا، اس کے رونے پلانے کی آواز کو انسان اور جنات کے سوا پورے جانور اور مخلوق سنتے، پوری مخلوق سنتی ہے، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا۔
محترم بھائیوں، اسی لیے قبر کے عذاب کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے۔ اگر قبر کے عذاب کو ہم اور آپ سن لیتے تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلولا اللہ تدفنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی یسمع من۔ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے تو میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرتا، او پروردگارا، جو قبر کا عذاب تم مجھے دکھاتا ہے میری امت کو بھی دکھا، جو قبر کا عذاب تم مجھے سناتا ہے میری امت کو بھی سنا۔ مگر میں نے یہ دعا نہیں کی۔ کیوں؟ دعا کر دیتا نا، قبر کے عذاب کو دیکھتے اور سنتے تم تو تمہاری زندگی بدمزہ ہو جائے گی، مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ چھوٹی سی مثال، آپ قبرستان گئے، آپ کے ماں باپ کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے سن لیا، اس کے بعد باقی زندگی تمہاری کیسی رہے گی؟ کھانا کھانا چھوڑ دو گے۔ میری ماں رو رہی ہے، میرے باپ رو رہا ہے، میں نے سنا ہے قبرستان میں بہت تکلیف ہے، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن قبر میں، وہ سنو گے عذاب کو، کھانا کھاؤ گے، زندگی بے مزہ ہو جائے گی۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ قبر کے عذاب کو اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ غیب میں رکھا ہے، وہ کسی کو سنائی نہیں دیتا۔ ہاں، پیغمبر کو اللہ بعض غیب کی باتیں سناتا ہے، کیونکہ پیغمبر کے بعد ایسی ہمت ہوتی ہے اور امت کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ سمجھ گئے نا بات؟ تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے قبر کے عذاب کو غیب میں رکھا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، خچر پر سوار تھے۔ خچر گھوڑے سے کچھ بڑا، گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا ہوتا ہے، اس پر سوار ہو کے جا رہے تھے۔ راستے میں کچھ قبریں تھیں، وہاں اللہ کے نبی کا جانور وہاں سواری اچھل کود کرنے لگی، ڈر گئی سواری۔ آپ کا خچر حیران ہو گیا، ایسا ناچنے لگا کہ قریب تھا کہ نبی گر جاتے نیچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان قبروں کو کون جانتا جی؟ ایک صحابی نے کہا میں جانتا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا متى ماتوا، کہ لوگ کب مرے ہیں، ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یہ لوگ زمانے جاہلیت میں مرے ہیں، اسلام آنے سے پہلے۔ پہلے نبی نے فرمایا کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب ہمیں تو نظر نہیں آیا، میرے جانور کو نظر آیا، وہ دیکھ کے بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ دیکھا آپ نے؟ ایک اور بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، قبرستان قریب آیا، اس میں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، یہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اما احدہما فکان لا یستتر من بولہ، پہلے قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرے قبر والا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وہ چغلی کرنا اس کی عادت تھی۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ ادھر کی بات لے جا کر ادھر لگانا، ادھر کی بات لے جا کے ادھر لگانا، دونوں کے خاندانوں میں دونوں کے رشتے کو توڑنا، دوستی کو نفرت میں بدلنا، اس کو کہتے ہیں چاڑی چغلی، غیبت۔ اس کا بھی قبر میں عذاب ہے۔ اب غور کیجئے، پیشاب کے چھینٹے، کتنے مسلمان ہیں طہارت سے نہیں رہتے؟ کیا ہو جائے گا تو نہیں مول صاحب آج طہارت سے نہیں، کل سے آؤں گا نماز۔ ایک مسلمان بھی ہو اور ناپاک ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور غیبت اور چغلی کا ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔
تو یہ سب دلیل ہیں قبر کے عذاب کی، پھر بھی لوگ شک و شبہ کرتے ہیں جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر کے بارے میں۔ یہ سب غیب کی باتیں ہیں میری بہن، ان کو یاد رکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایسی کئی دلیلیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ماں اور بہنوں، قبر کے عذاب سے ہم کو کون بچائے گا؟ کیا ہمارے رشتہ دار بچائیں گے یا کوئی اللہ والے ولی بچائیں گے؟ نہیں، ہمارا عمل ہم کو بچائے گا۔ اس لیے عمل کو چیک کرو، اپنے عمل کو سدھارو، اپنے عمل کو خوبصورت بناؤ، اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاث، انسان مر جاتا ہے تو قبرستان تک 3 چیزیں آتی ہیں، مالہ و اہلہ و عملہ، اس کا مال آتا ہے، اس کی سواریاں بھی قبرستان آتی ہیں، مٹی میں ڈالنے کے بعد سب مال واپس ہو جاتا ہے، وَأَهْلُهُ، اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے، اس کے اولاد آتے ہیں قبرستان تک، مٹی ڈال کے وہ بھی واپس ہو جاتے ہیں، وَعَمَلُهُ، اور قبرستان تک اس کا عمل بھی آتا ہے، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، پیارے نبی میں 2 واپس ہو جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اب قبر میں کیا کام آیا؟ اس کا عمل اگر اچھا ہو وہ عمل کام آئے گا، عمل اگر برا ہو وہی عمل اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، سفر آخرت کا تنہا ساتھی اس کا نیک عمل ہے۔ مر جانے کے بعد انسان کے ساتھ رہنے والی چیز کیا ہے؟ نیک عمل۔ ابھی میں نے کہا نا، یہ خوبصورت نوجوان آئے گا کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ حدیث میں ہے انسان کے قبر میں جب رکھ دیا جائے گا، نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، اور روزے اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ اس کے دامے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور صدقہ خیرات اس کے پینتی کھڑے ہو جاتے ہیں پیروں کے پاس۔ اب اس کے بعد عذاب قبر جب سر کی جانب سے آتا ہے تو نماز اسے روک دیتی ہے، تجھے اندر آنے کے لیے جگہ نہیں، یہ نمازی بندہ ہے۔ جب عذاب رائٹ سائڈ سے آتا ہے تو روزہ اسے روک دیتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ نیک بندہ ہے، رمضان میں روزے رکھتا تھا، اب تیرے لیے اندر آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اب عذاب بائیں جانب سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتا ہے یہ زکوٰۃ دینے والا بندہ تھا، اندر آنے تجھے اجازت نہیں۔ جب عذاب پینتی سے پیروں کی جانب سے آتا ہے تو اس کے صدقہ خیرات اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اندر آنے کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اب یہاں دیکھیے، اس کے اطراف اس کی نیکی آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور عذاب قبر کو روکتی ہیں، سانپ بچھو کیڑے مکوڑوں کو روکتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مرنے کے بعد انسان کو کیا کام آ رہا ہے؟ اس کا عمل، اس کی نیکیاں، اس کی عبادت، اس کی بندگی اسے کام آئے گی۔ اس لیے جو کام آنے والی چیزیں اس کے پیچھے محنت کرو، جو کام آنے والی چیز نہیں ہے اس کے پیچھے محنت نہ کرو۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ آج الٹا ہو گیا نا، انسان آج کس کے لیے محنت کرتا ہے؟ پیسے کے لیے۔ پیسہ کس کے لیے کماتا ہے؟ اولاد کے لیے۔ نہ پیسہ کام آئے گا مرنے کے بعد، نہ اولاد کام آئے گی، بھی کیا کام آئے گا؟ اس کا عمل اسے کام آئے گا۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، عمل کے پیچھے محنت کرو، اپنے عمل کو نیک بناؤ، اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، یہی مرنے کے بعد کام آئے گا۔ اور خاص کر
قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو، قرآن بھی آپ کو عذاب قبر سے بچائے گا۔ خاص کر سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن میں ایک ایسی سورت ہے جس کے 30 آیتیں ہیں، جسے سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ ہی المانعہ والمنجیہ، سورہ ملک انسان کو عذاب قبر سے بچائے گی اور آخرت میں اسے نجات دلائے گی۔ یقین کیجئے میرے بھائیو، روزانہ سوتے وقت سورہ ملک پڑھ کے سو جائیے، بہت فائدہ آپ دیکھیں گے۔ قبر کے عذاب سے اللہ ہم سب کو بچائے گا۔ سورہ ملک بہت بڑی چیز ہے، روزانہ وقت نکالیے، پڑھ کر سونے کی عادت ڈالیے۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر آپ عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو دنیا میں عبادت کیجئے، عبادت کیجئے۔ صلو رکعتین باللیل، صحابی رسول کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ صلو رکعتین فی اللیل فی ظلمت القبور، تاکہ قبر کی تاریکیوں سے آپ بچ سکو۔ صوموا یوما شدید الحرارہ لحرار حر یوم النشور، سخت گرمی میں روزہ رکھو تاکہ قیامت کی گرمی سے بچ سکو۔ سخت اندھیرے میں رات میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھو تاکہ آپ کی نماز قبر کے اندھیرے کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے کتنا ڈرتے تھے، روزانہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، ہر نماز میں اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے، دعا کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں اللہ کے نبی دیکھیے عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے بچا۔ جب پیغمبر نیک ہو کر بھی عذاب قبر سے اتنا ڈر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں تو ہم جیسے گنہگاروں کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بار بار جانتے ہیں، سنے ہوں گے، میں ان کا واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے دیا گیا، جنازہ رکھ دیا گیا، جنازے کی نماز بھی ادا کر لیے۔ جب صحابہ ان کی قبر کو اٹھانے لگے تو دیکھا جنازے کو اٹھانے کے لیے دیکھے تو دیکھا جنازہ بہت ہلکا ہے، کیونکہ ذرا بھاری بھرکم انسان تھے۔ صحابہ سوچے کہ جنازہ بھاری ہوگا، زور سے اٹھائے مگر ہلکا تھا جنازہ۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ جنازہ بہت ہلکا ہے؟ تو پیارے نبی نے فرمایا انہ حملہ غیرکم، جنازے کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ آسمان سے فرشتے آئے، کتنے نیک آدمی ہوں گے وہ۔ حدیث میں اللہ کے نبی یہ بھی فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، سعد بن معاذ اللہ کو جیسی محبت کرتے تھے، اللہ بھی سعد بن معاذ سے ویسی محبت کرتا تھا۔ جب سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش بھی جنبش میں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ ایسے اللہ والے صحابی جب ان کو دفنایا گیا تو پیارے نبی فرماتے ہیں بہت دیر تک اللہ کے نبی دعا کرتے رہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، کسی کے جنازے میں آپ اتنی لمبی دعا نہیں کیے، مگر آج سعد بن معاذ کے جنازے میں اتنی لمبی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا قبر نے سعد بن معاذ کو ایسا دبایا وہ بال کی طرح باریک ہو گئے۔ پھر میری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے
تکلیف کو دور کر دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا اللہ والا ہو، بزرگ ہو، نیک ہو، ولی صفت ہو، ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی اچھی اچھی خوشبو لگاتے اور اچھی زندگی گزارتے، اچھی عبادت کرتے، مسجدوں کو آباد کرتے، نفل روزے رکھتے، راتوں میں تہجد پڑھتے۔ اس کے باوجود قبر کے عذاب سے ڈرتے، روتے، دعا کی گزارش کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب کسی قبرستان کو جاتے تو قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ان کی پوری داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ لوگوں نے کہا عثمان تم جہنم اور جنت کے بارے میں سنتے تو اتنا نہیں روتے، قبر کے عذاب کے بارے میں سنتے یا قبر کو دیکھتے تو اتنا کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا اس کے بعد والی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، جو یہاں ناکام ہو گیا اس کے بعد والی منزلیں اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہو جائیں گی۔ میری محترم ماں اور بہنوں، صحابی اتنا ڈر رہے ہیں تو میں نے کہا نا قبر والے کتنے بھی نیک ہو ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ ہم اس دنیا میں ہیں، اس دنیا کے علاوہ ایک اور مرحوموں کی دنیا ہے، ہم اس دنیا کو بھول چکے ہیں۔ اس میں کسی کے باپ ہیں، کسی کی ماں ہے، کسی کے بھائی، کسی کی بہن، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، وہ کتنا ہماری دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم ان کو لے جا کے مٹی میں ڈال کے آ گئے اور بھول گئے۔ نہ ہم کو اپنے قبر کی فکر ہے، نہ ہمارے بزرگوں کی قبروں کی فکر ہے۔ دعا نہ اپنے لیے کر لیں نہ ان کے لیے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کی دعائیں ان کے آخرت کو بناتی ہیں، آپ کی دعائیں ان کے قبر کے عذاب کو ٹال دیتی ہیں، آپ کی دعائیں ان کے قبر میں جنت کے میووں کو کھینچ لاتی ہیں، آپ کی دعائیں ان کے قبر کو چوڑی کر دیتی ہے، جنت کا ایک باغیچہ بنا دیتی ہے۔ دعا کیجیے ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے، روزانہ قبر کو یاد کرنا، بلکہ قبرستان کو جانے کا حکم ہے۔ بار بار جائیے قبرستان کو، دیکھیے کسی مالدار کے قبر کو، کسی تاجدار کے قبر کو، کسی سردار کے قبر کو دیکھیے غور سے۔ دنیا کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کے بنگلوں کی حیثیت، دنیا کی قیمتی سواریوں کی حیثیت، دنیا کے عہدہ اور منصب کی حیثیت، دنیا کی کرسی کی حیثیت کیا ہے، سمجھ میں آ جائے گی۔ جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شاہ حکومت۔ کل تجھ میں بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، کل تجھ میں بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے۔ اے کاسے سر بولو تیرا تاج کہاں ہے، تیرا تاج کہاں ہے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی میں ہر دن ہر وقت قبر کو یاد رکھنے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم کو دنیا کے گھر سے زیادہ آخرت کے گھر میں سکون نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو قبروں میں راحت نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے،
خوب نیکیاں کرنے، نیک اعمال جمانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ مدرسہ پیاری نسوان کے جو خدمات ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان